قول البدی میں ہے، انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس محمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شہرزاد کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب میں دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا کہ یہ عمل کام آ گیا کہ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنا یقیناً یہ بہت بڑا سعادت مندی اور بہت بڑا بہترین عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عادتوں میں درود پاک کو شامل کریں۔ درود پاک پڑھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، جی ہاں، ایک درود پاک کئی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جی ہاں، الحمدللہ درود پاک کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادتوں میں درود پاک کو شامل کریں، ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنا کچھ جائزہ لیں۔ جس درود پاک سے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اس درود پاک کو ہم روزانہ کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم غور کریں کہ آج کا پورا دن گزر گیا، ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا؟ آج کا پورا دن گزر گیا نا، میں غور کروں آج کتنے درود پاک ہوئے؟ 100 مرتبہ، 10 مرتبہ، 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں؟ پیارے اور میٹھے اسلام بھائی، آئیے ہم مل جل کر، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ زیادہ نہیں، بس کم از کم 12 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں، کم از کم 12 مرتبہ اسے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بس مختصر سا بیان ہوگا، آپ توجہ سے سنیے گا، بہت چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ، یعنی جو بے حیا عورت ہے، جو زانیہ ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنا منہ کالا کر لیا۔ منہ کالا کر کے جب غسل کرنے کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں، یعنی نہر سے آوازیں آنے لگی، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد یعنی وعدہ نہ کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رقت طاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا چلاتا ہوا بھاگا۔ اب کبھی بھی میں اپنے پیارے پیارے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد یعنی 12 لوگ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں یعنی کھانے کی تلاش میں شہر کی طرف چلا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کے طرف ہوا، یعنی اسی تالاب کی طرف سے وہ گزرنے لگے تو وہ شخص خوف سے تھرا اٹھا، میں اس کی نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد پہنچے تو پھر نہر کی صدائیں آنے شروع ہو گئی، اے نیک بندو تمہارا رفیق کہاں ہے؟ بتاؤ تمہارا دوست کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے اس نہر میں، اس تالاب میں میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز یعنی تمہارا کوئی پیارا تمہیں ایذا دے یعنی تمہیں چوٹ پہنچائے
پھر وہ تم سے معافی مانگ لے تو کیا تم اسے معاف نہیں کر دو گے؟ بے شک غلط عادت ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تم اسے معاف نہیں کر دیتے؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس کی میں اپنے رب عز و جل سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہی نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے حتیٰ کہ اس شخص کا وہاں انتقال ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نہر کے صدائیں گونج اٹھی، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ، تاکہ بروز قیامت وہ بھی یہی سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ پاک کی عبادت کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے نکل جانے کا ارادہ تھا، جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے آس پاس ایک سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجری شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت قد آور قد کھڑے۔ اب غور کرے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کو غسل دیا گیا، دفنایا گیا، تو صبح اٹھنے کے بعد کیسے وہاں پر کوئی پودا اگ سکتا ہے؟ وہ بھی کھانے والا پھل جو ہے جسے وہ گاجر کہہ رہے ہیں وہ اگ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی بڑی قدرت ہے اور اللہ پاک نے کیسی بڑی اس ولی کامل کی کرامت ظاہر فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہی پیدا فرمائے تاکہ ہم کہیں اور نہ جانے کے بجائے انہی کے سامنے پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اس کے پہلو یعنی اس کے قریب میں ہی دفنا دیا جاتا، حتیٰ کہ تمام لوگ جو 12 افراد تھے ان سمیت 13 لوگ وہی انتقال کر گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مختصر سے حکایت اس سٹوری میں ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جی ہاں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بندے کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ جی ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوگا جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یاد رکھیے، بندہ 1000 لوگوں میں، لاکھ لوگوں میں چھپ کر گناہ کرے تب بھی رب دیکھ رہا ہے، اکیلے میں بھی کرے تب بھی رب دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے جب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اکیلے میں ہو تو کیا کرتے ہیں۔ اس بندے کا خوف دیکھیے، جب نہر سے صدا آئی تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، انہوں نے کیا کیا؟ اس بندے نے پھر دوبارہ سچی توبہ کی۔ جی ہاں، پھر دوبارہ سچی توبہ کی اور عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اللہ پاک نے کیسا فضل فرمایا کہ دفن ہوتے ہی دوسرے دن وہاں پر جو ہے نا ان 12 لوگوں کے لیے پیارے اسلامی بھائیوں جو ہے وہاں پر اناج اگا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ یہ توبہ کرنے والوں کے انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان انعامات سے نوازتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، ہم کب توبہ کریں گے؟ ہم کب توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹیں گے؟ ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کرونا آیا، کرونا ہمیں نہیں ڈرایا؟ جی ہاں، کرونا کا جو پینڈیمک ٹائم تھا، کیا یہ ٹائم ہمیں نہیں ڈرایا؟ کیا بدلنے کے لیے ہمیں کافی نہیں تھا؟ کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی اگر ہم کرائسس کی بات کریں تو ہم اطراف ممالک کی دیکھیں، وہاں پر بے روزگاری کی ہیں۔ کیا ان بے روزگاری ان تمام جو رزقی معاملات ہیں یہ ہماری گناہوں کی نوسط تو نہیں ہے؟ پھر مزید ہم غور کریں تو ہمارے اطراف و اپناک کے ملک میں پیارے اسلامی بھائیوں زلزلے اور
تباہی، بارش، نہ جانے کیسے کیسے معاملات کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. ہم ابھی کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے ترکی، سیریا، جارڈن جیسے ملک شام کہا جاتا تھا، ان علاقوں میں آپ نے نہیں دیکھا آج کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ سوشل میڈیا سب کے سامنے ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھتے دیکھتے عمارت نیچے گر گئی، دیکھتے دیکھتے ویڈیو میں دیکھا گیا تو کھڑی تھی، دیکھتے دیکھتے نیچے گر گئی. ہزاروں لوگ وفات پا گئے جن کی لاشیں پہچانی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دب کر مر گئے. کہ ہمیں یہ چیز ڈراتی نہیں؟ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یار ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے؟ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم ابھی توبہ کر لیں. جی ہاں، اور سچے دل سے توبہ کریں. توبہ ایسا نہیں توبہ 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 ایسا مار لیا، نہیں. توبہ سچے دل سے کی جاتی ہے. سچے دل کیسے ہے گی؟ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کرنے کے بارے میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ ہو، پھر وہ جا کر تب توبہ کہلائے گی. بندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کے پچھتاوا بھی ہو سے کہ میں نے غلط کیا ہے، پھر وہ گناہوں کو چھوڑ دے. اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے. ہم آئیں تو صحیح اس کی بارگاہ میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو کیسا اجر عطا فرمایا کہ انہوں نے توبہ کی اور توبہ کر کے نیکیوں کی طرف بلٹے. یہاں بزرگ بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں. ہم غور کریں، ہماری زندگیاں گزر گئیں. جو جوان ہیں وہ غور کرے، بچپن سے جوانی کی طرف آ گئے. جو بزرگ ہے وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گئے. زندگی ڈھل گئی. اب کیا بچا ہوا ہے؟ ابھی کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم سچی توبہ کریں گے، کب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی رجوع کر کے نمازوں کی، عبادت کی، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں گے. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کرنے کی کوشش کریں. وقت بڑا مختصر ہے، تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے 2023 کا فروری کا 11 تاریخ آ گئی. اب چند دن نہیں جاتے کہ رمضان آنے کو ہے. پھر دیکھا جو ہے حج کے ایام شروع ہو جائیں گے، پھر پورا سال گزر جائے گا. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آئے ارادہ کریں، ہم سچی توبہ کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ سچی توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اور توبہ روز کرنی چاہیے. جی ہاں، روز توبہ کریں، اور روز توبہ کرتے رہیں گے تو امید ہے رب کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے گا. ماہ رمضان کے صدقے میں مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں مولا، سچی توبہ کی توفیق دے دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مختصر سے بیان میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. آج اس مختصر سے بیان میں اپنا ذہن بنا کر اٹھے، ہمیں توبہ بار بار کرتی رہنی. گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کرے، لیکن سچی توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، پلٹے رجوع کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں کیسے کیسے نوجوان آئے جنہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھے، اپنی گناہوں سے توبہ کی. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں وہ عالم دین بن کر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ ریسنٹلی دعوت اسلامی انڈیا کی طرف سے ممبئی میں ایک دن کا اجتماع ہوا، جس اجتماع میں جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ان میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، وہ جو بہائی کو پروموٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی. تو ان میں سے کئی عاشقان رسول نے شرکت کی. تو ایک آدھ دو کا یہ آیا کہ انہوں نے وہ فیلڈ سے توبہ کر لی، اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اس کو نہیں کریں گے، آپ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. ایسے کئی مثالیں، کئی ایسے عاشقان. دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھرا پڑا ہے. جو چور تھے، ڈاکو تھے، بے نمازی تھے، شرابی تھے، جوارے تھے، نہ جانے کیا کچھ نہیں تھے، جو مدنی ماحول میں آئے، سچے توبہ کی، قافلوں میں سفر کیا، اجتماع میں آئے. اللہ کی رحمت سے آج وہ مسجدوں کے امام بنے ہوئے ہیں. تو توبہ کر کے ہم بدل سکتے ہیں. یوں بدلتے ہیں بدلنے والے.
ہم بھی چاہیں تو ہم سچی توبہ کریں، ہم بدل سکتے ہیں، بس ذہن چاہیے، مائنڈ سیٹ کرے کہ میں اس فتن دور میں، فتنے کی دور میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ بچانے والا لاکھوں کے درمیان میں رہ کر بھی اپنی آنکھوں کو بچا سکتا ہے، جس کو نہیں بچانا ہے اس کے لیے کیا ہے، کہاں بھی رہ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لوگ حرمین طیبین مبارک جگہوں پر بھی جو ہے نا وہ باز نہیں آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ بندہ توبہ کرے نا، یہ آپ کو یہ لذت پہنچائے گا، یقین کہہ رہا ہوں، مانیے۔ آپ اکیلے میں بیٹھیں اور اپنے رب سے باتیں کریں اور اپنی غلطیوں کو آپ جانتے ہیں نا، آپ رجوع کریں، توبہ کریں، کچھ آنسو بہائیں، دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دل ہلکا ہوگا، آپ کو عبادت پہ مزہ آئے گا، آپ کو نماز پڑھنے میں دل لگے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف بڑھیں۔ الحمدللہ اسی بہترین ذہن کو دیتے ہوئے ہر جمعرات کو امن نگر کی فیضان مدینہ میں جمعرات کے بعد اجتماع ہوتا ہے، اور ہر ماہ ہمارے جمعہ ہفتہ اتوار کو دیگر دنوں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ آنے والے 17 تاریخ سے جس طرح آپ کی اس مسجد میں نماز کورس ہوا تھا نا، اسی طرح الحمدللہ گھٹپ ربا میں، وہاں کی جامعہ مسجد، آئی تھنک جامعہ مسجد ہے، وہاں گھٹپ ربا میں انشاءاللہ الکریم 17 تاریخ سے 7 دن کا نماز کورس ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا 7 دن کا وقت نکال کر اس کورس میں ضرور شرکت کریں۔ آپ نے دیکھا آپ کسی مسجد میں کئی عاشقان رسول جمع ہوئے تھے جنہوں نے وضو سیکھا، غسل سیکھا، کئی نیک اعمال سیکھے، پھر ماشاءاللہ وہ جا کر اچھے کاموں میں امیدیں لگے ہوں گے۔ تو آپ سے میں عرض کروں گا، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی عمر 16 سال سے زیادہ ہے، ان کو آپ دعوت دیجیے گا، اس کورس میں بھیجنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ آپ نے کسی کو دعوت دیا، آپ نے کسی کو سمجھایا، اس کے برکت سے امید ہے الحمدللہ آپ کے بھیجنے کی برکت سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ایک کورس کا اعلان ہے، اس کو بھی سن لیجیے، آنے والے 20 تاریخ سے ہمارا 63 ڈیز کا کورس شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ بنگلور میں ہوگا۔ اس میں الحمدللہ مدنی قاعدہ یعنی قرآن پاک سکھایا جائے گا، نماز کے بہت سارے مسائل، عقائد ہے، 2 مہینے فری آف کاسٹ ہے، 7 دن کا بھی 2 مہینے کا بھی۔ آپ جو کر سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار میں جو تیار ہے، ان کو بھیج کر اس کا سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوح عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کے علم، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما، ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہماری کوششوں میں تیری غیب کی مدد عطا فرما۔ اے رب کریم مولا، ملک شام، ملک شام اور ترکی میں اللہ رب کریم مولا مسلمان اے رب کریم مولا پریشان ہیں، اپنے گھروں کو کھودے ہیں، اے اللہ پریشانی کی گھڑی ہے، اے رب کریم مولا ان عاشقان رسول کے تو خیر فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے لیے مددگار پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں عافیت والی، عبادت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر ایسا اخلاص عطا یا الہی۔ اے اللہ اکیلے میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تیری نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری نافرمانی سے بچا لے، گناہ کرنے سے بچا لے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کوئی مسلمان پریشان حال ہے، بے روزگار، بے اولاد، جھوٹے مقدمے پھنسے، تمام مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصافحہ کیجیے۔